TZK TV YouTube چینل آپ کا اپنا چینل ہے، ترقی پسندوں کا، انسان دوستوں کا. اس کو سبسکرائب کریں اور ریگولر دیکھیں. معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان TZK TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہمارے نئے مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں سردار مظہر علی خان، جن کی پاکستان کی سیاست میں 60 سالہ جدوجہد ہے، اور ان کی جو ذہنی کمٹمنٹ ہے وہ ان کی پوری 6 دہائیوں کے اوپر ایک تسلسل کے ساتھ محیط ہے، اور ایک بغیر بریک کے انہوں نے مسلسل اپنی ایک نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ سٹرگل کی، اور انہوں نے عوامی اور مزدوروں کی سیاست کو ہمیشہ اپنائے رکھا، اور انہوں نے اس تمام تسلسل کے اندر کوئی بریک نہیں آنے دی. یہ ایک بڑے کریڈٹ کی بات ہے. اس طرح کے سیاسی کارکن جنہوں نے اپنی تمام عمر اسی اپنی ایک سوچ جو کہ انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر ایک عوام کا، مزدوروں کا، کسانوں کا ویلفیئر ہے، ان کی ویل بینگ ہے، ان کی بہتری ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے اٹیچمنٹ کی، اس کے لیے وہ مختلف بائیں بازو کی پارٹیوں میں رہے، ٹریڈ یونینز میں رہے، پھر پیپلز پارٹی میں رہے، پھر وہ اس کے لیے PTI میں بھی گئے. یہ ایک ان کی ساری ایک ان کی تجربے اور اس کے اس کے لیے تھی کہ ایک تجسس کے ایک لوگوں کے لیے پاکستان کی سیاست میں ایک مزدوروں کا، کسانوں کا ویلفیئر ہو. سردار صاحب، آپ کو میں اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ اتنی صحت کی خرابی کے باوجود، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت اس کے اندر مشکلات بھی ہیں، اس وقت بولنے میں بھی آپ کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک اپنا پیغام دینے کے لیے اس پروگرام میں حصہ لیا. آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے یہاں پہ دعوت دی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پس منظر میں بدقسمتی سے ساری پولیٹکس جو ہے وہ محدود ہے ایلیٹ طبقے تک محدود ہے. میرے آپ کے سطح پہ سیاست جو ہے شجر ممنوع ہے. خاص طور پہ جو سیاست آپ نے اور ہم نے کی ہے وہ بالکل مختلف سیاست جو پاکستان میں جو سیاست کہلاتی ہے اس کا بالکل اس کے اپوزٹ تھا کہ وہاں پہ تو صرف اپنے اگرینڈشمنٹ کے لیے یا اور جو مادی مفادات ہیں اس کے لیے سیاست کی جاتی ہے. ہماری چونکہ اپبرنگنگ ایسی ہوئی تھی کہ گھر میں ہماری ماں جو تھی، والدہ ہماری، اور وہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ وہ ہمارے ملازموں کو کھانا پہلے دیتی تھی. ان کا جھگڑا بھی ہوتا تھا، بعد میں مجھے کالج جانا ہوتا، دیر ہو جاتی تھی، تو بعد میں وہ اب اس پہ قائم رہیں. وہ ہمارے والد جو تھے وہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے، آپ ماڈل ٹاؤن سے پوچھیں نا اس جنریشن سے، تو سب کے لیے آلویز کھلے، ہمیشہ کے لیے. یہ ہماری تربیت کا حصہ تھا. اور اس سے پہلے یا اسی دوران میں مجھ پہ جو ایک اور احسان ہوا، میں سمجھتا ہوں اس نے مجھے، میرا خیال ہے میں بہت سارے معیاروں میں پورا تو نہیں اترتا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے بہت سیکھا، اور ان کا ممنون ہوں. اور میں ان کا اگر شکریہ آپ کے اس پروگرام میں نہ کروں تو میں بخیلی کا مجرم ہوں گا. مجھے ترقی پسند مصنفین سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور بہت ارلی ایج میں نے ان سے استفادہ حاصل کیا. حالانکہ میں وہ کلاسیکل ادب بھی پڑھ رہا تھا، داستان امیر حمزہ پڑھی، اور وہ ساری کہانیاں قصہ چہار درویشی پڑھ، لیکن جو اسکول کے زمانے سے مجھے اپنا جو وہ تجسس پیدا ہوا کہ بھی جب میں نے ایک دو ترقی پسند مصنفین کو پڑھا، خاص طور پہ میرا فیورٹ جو تھا ان میں وہ راجندر سنگھ بیدی تھے، جنہوں نے پہلی دفعہ اندر جھانکنا شروع کیا. یعنی ایک تو کہانی ہوتی ہے نا، ایک جو اندرونی جو واردات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں پھر منٹو صاحب تھے، اور اپنا
अपना कृष्णचंद्र साहब थे, प्रेमचंद साहब थे, और बेशुमार कासमी साहब, बेशुमार लोग थे। और फैज साहब का बहुत भी दूसरा जो मैंने ममनून हूँ, और जो मेरी जिंदगी का मैं समझता हूँ, मैं साफ कहूँ कि मैं उनको समझता हूँ कि मेरे ही मोहसिन नहीं है, बल्कि हमारी कौम के भी मोहसिन है वो। और हबीब जाफर से इनसे न्याजमंदी भी रही, और इनसे जाती ताल्लुकात भी रहा न्याजमंद के तौर पे। मैं काश मैं उनको अपना दोस्त कह सकता, दोस्ती का मैं दावा नहीं करता, लेकिन न्याजमंदी थी। और जब भी तशरीफ लाते थे वो शफकत करते थे, जरूर आते थे। तो आपने अपनी सियासत जो थी वो अयूब खान के जमाने से शुरू की, उस बारे में जरा थोड़ा सा मुख्तसर बताइए कि आपने कैसे, क्या वो उस वक्त क्या हुआ? मैंने अपनी सियासत जो थी तनवीर साहब, मैंने तब शुरू की जब जमाल नासिर ने सुएज कनाल को कौमी मलकियत बनाया, तो जब इसराइल और ब्रिटेन और फ्रांस ने इजिप्ट में हमला किया, तो हमें तो ये सबक आज भी पढ़ाया जाता है कि हम मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमान हमारे साथ हैं। तो हमने खुल्लम खुल्ला जो अग्रेसर थे हमारी स्टेट लेवल पे, उन्होंने हमायत की। वुड यू बिलीव दैट इसराइल की और फ्रांस की और बरतानिया के इन्वेजन की हमायत की, और एक हमारे जो उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर थे, ये वजीर दाखिला थे, और उसके बाद जब वो हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। तो जमाल नासिर ने, जमाल अब्दुल नासिर साहब ने कहा कि नहीं, आपकी जरूरत नहीं, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट यू टू बी आवर गेस्ट। तो ये मेरी जान, ये जो था, ये मुनाफकत और रियाकारी जो थी ना हमारी सियासत में, वो शुरू से बदकिस्मती से थी, और इसने मुझे बहुत बददिल किया। और मैंने पहली दफा डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया। मुझे याद है कि नून साहब थे, वो वजीर आजम थे, वजीर आजम थे, और सर हमने अपना लाहौर की जो पंजाब असम्बली थी उसके सामने मुजाहरा किया, और काफी डंडे शंडे बरसाए गए, और सारा पहली दफा मेरा वो मौका था पब्लिक लाइफ में। तो फिर तो बाकायदा मैं, जब आपने जो जिक्र किया ना अयूब खान के दौर में, तो उस जमाने में मैं बीडी मेंबर था, मैंने इलेक्शन लड़ा था, और मॉडल टाउन में उसमें मैं खुदा के फजल सबसे ज्यादा मैंने वोट लिए थे। तो और इसी बुनियाद पे लिए थे कि ये जो अयूब खान और अयूब खान जैसे दूसरे लोग थे, वो उनकी मुखालफत करनी है। मादरे मिल्लत जब आई तो मैंने बगैर सोचे समझे, मैं उनका, मेरे ख्याल ये मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये लाहौर वालों का उस वक्त था कि मुझे बल्कि मिलवाया गया मियाँ बशीर के घर पे, नाज़मुद्दीन साहब से, चौधरी मोहम्मद अली साहब से, और मुस्लिम लीग के जो बहुत थे। मैं मुस्लिम लीग में कभी नहीं रहा, ना उसका मेंबर था, ना वहाँ मिलाया गया कि वो एक सियासी घराना था, तो मादरे मिल्लत के लिए वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा तारुफ कराया था कि ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और दूसरी बात जो उन्होंने की थी वो मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं थी। मैंने उस वक्त उनको कहा था, उन्होंने कहा ये शेर है हमारा। तो मैंने कहा जनाब मुझे इंसान ही रहने दीजिए, जानवर मत बनाइए उन सब के सामने। तो वो मेरी पर ये जो चीजें थी ना बुनियादी, इनका असर बहुत हुआ, और मैं समझता हूँ कि इनके असर के बगैर शायद मैं इंसान ना बन सकता। जो इंसान दोस्ती का जो था, जो हमारी सबसे सीखा, वो बड़ा मुश्किल था चलना। फिर वहां से पीपल्स पार्टी की तरफ कैसे ट्रांजिशन आपकी, एक वो सफर क्या है? पार्टी का मैं आपको बताऊं कि अब मैं क्या क्या बताऊं, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। पीपल पार्टी में भुट्टो साहब के साथ मेरा एक जाती ऐसे एनकाउंटर हुआ। वो अगर इजाजत हो तो 1-2 मिनट में बता दूं। जी। वो जनाब
ایک لیڈی سیٹ کے لیے نا ایم پی ویسٹ پاکستان کے ایم پی نے ووٹ دینے تھے، وہ ووٹ دیتے آپ بی ڈی ممبر پھر ووٹ دیتے تھے صدارتی الیکشن میں، دوسرے الیکشن میں، یا پھر وہ دیتے تھے اپنا اس میں صرف انہوں نے دینے تھے ووٹ. تو انہوں نے ایک خاتون کو لاڑکانہ سے کھڑا کیا ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، قاضی صاحب نے کوٹا سے کیا تھا، اور اپنے نواب صاحب نے بھی، بے شمار تھے بہت مشہور لوگ. اس میں پتہ نہیں کس طریقے سے ہماری ایک خالہ تھیں اور وہ تعلیم یافتہ تھیں، تو انہوں نے بھی کراچی میں رہتی تھی وہ، تو وہ بھی ذرا لائٹ اینڈ ذرا تھوڑی سی تھی، تو انہوں نے بھی اپنا عقیدے. تو اس میں وہ ہمارے وہ تایا جان تھے، وہ سول سرونٹ تھے بہاولپور میں، تو وہ تھوڑا سا میل ملاتا. آپ کو پتہ ہے سول سرونٹ کے تو بڑے اختیارات ہیں پاکستان میں. تو 3-4 جو تھے وہاں کے ایم پی میں، خاص طور پہ علامہ ارشد صاحب جو میرے بھی دوست تھے اور بزرگ تھے ویسے، تو اور 2-4 تھے، شمس الدین صاحب تھے، ایک ایوب صاحب، ایسے 4-5 جو ہمسائے بھی تھے. تو ان سے تھوڑا انہوں نے کمٹمنٹ کر لی کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو بھٹو صاحب ایک شام رات کو اپنے پورے سج دج کے جسے کہتے ہیں نا، پورے اپنے موڈ میں تھے، تو وہ تشریف لائے. اچھا وہ وابڈا اس کے پاس ایک پارک ہوٹل ہوتا تھا، تو شاید وہ نہیں رہا، تو وہاں پہ وہ ساری اسٹیج سیٹ تھی. تو تایا جان کو پتہ نہیں کیا سوجھی، تو میں چونکہ وہ تھوڑا سا سیاسی بات چیت میں تھا، تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا کہ وہ تو خود نہیں جا کے وہ گورنمنٹ ملازم تھے. تو وہ جناب میں ایسے جیسے شوق بھی ہوتا ہے نوجوانی میں، تو میں ایسے ان آئے تو کمپین وہ کر رہے تھے، ہم نے بھی تھوڑا بہت شروع کیا. تو میں نے تو خیر کیا کمپین کرنی، میری تو واقفیت نہیں بھی تھی، اور تھے سارے وہ آپ کو پتا سلیکٹڈ ووٹ تھے. تو بھٹو صاحب نے آ کے تو پہلے تو انہوں نے اپنا جو جاگیردار کرتے ہیں عام طور پہ کہ جناب یہ میری عزت کا سوال ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یوں ہے. یہ وہی خاتون تھی جس سے اپنا نا ہماری ناہید بی بی نے ان کے بیٹے سے شادی بھی کی تھی، ان کی والدہ صاحب، ان کی والدہ تھی. تو وہ ان کی لاڑکانے سے تھی ظاہر ہے. تو وہ پہلے تو یہ باتیں ہوتی رہیں کافی دیر. تو پھر میں نے کہا جی میں اپنا کیس پڑھاتا تھا، وہ اپنا بتاتے رہے. تو لیکن مہذب طریقے سے سارا کچھ ہوا. تو پھر وہ کہنے لگے کہ جو آپ کا خرچہ ہوا ہے تو آپ مہربانی کر مجھے بتائیں، میں آپ کو خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ودرا کر لیں. انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہوگا کہ ایوب کھرو صاحب کے بھی ایک خاتون انہوں نے اس کو بیک کر رہے تھے، اور اپنا اور بھی ان کے بڑے مشہور لوگ تھے. تو اب تو نام بھی ان کے یاد نہیں رہے، لیکن یہ تو یہ قاضی صاحب کی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں ملاقات ہوئی. اور ملاقات کے بعد وہاں پہ طے یہ ہوا، آخر ایک بات پہ انہوں نے کہا کہ آپ خرچہ لے لیں. تو اس پہ میں تھوڑا سا نا، میں اس میں پیپر کا کام کرتا تھا، بزنس کرتا تھا. تو میرا آپ کو پتا ہے کہ اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، تو میں نے اس پہ بڑا ریئیکٹ کیا. میں نے کہا تم کون ہوتے مجھے میری قیمت ڈالنے والے، تم بتاؤ تمہارے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں، تو میں تم میرے حق میں بیٹھ جاؤ. تو اس میں تلخی ہو گئی. کہ پھر وہ بھٹو میں یہ تھا کہ بھٹو صاحب کے سامنے کھڑا ہو جائے، نہیں میرا تجربہ ہے اور بھی اس کے علاوہ بھی. تو وہ بھٹو صاحب پھر تھوڑا سا اپنا ہو جاتے، مائلڈ ہو جاتے تھے. تو مجھے کہنے کہ مجھے یہ ہے کہ یہ ڈر ہے کہ وہ نہ جیتیں، تو آپ مجھے 4 آدمی بتا دیں ایم پی آپ کے ساتھ جو کہ آپ کہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، تو میں آپ کے حق میں وڈرا کر دوں گا. تو یہ طے ہوا کہ پنجاب اسمبلی کے لابی میں کل شام کو فلاں ٹائم پہ ملیں گے، اور آپ وہ 4 آدمی جو ہے وہ آ کے مجھے کہہ دیں، تو میں آپ کے حق میں وڈرا کر دوں گا. تو یہ ڈرامائی سین بنا. تو دوسرے دن گئے وہاں پہ، تو اس میں علامہ ارشد صاحب تھے اور
وہ جیسے میں نام بتایا ان کے شمس الدین صاحب تھے اور بھی، تو چاروں کے چارے میں نے لائن میں کھڑے کر کے تو بھٹو صاحب تشریف لائے تو میں نے کہا جی آپ ان سے خود بات کر لیں. تو مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے علامہ ارشد سے کہا کہ وہی جو روایتی جاگیرداری جو ہوتا ہے کہ میں دیکھیے میری عزت کا سوال ہے، میرا یوں ہے اور میرا وہ ہے اور میری جاننے والی میری رہنے والی ہیں داڑھ کھانے کی ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو علامہ ارشد کئی لوگ تو شاید ان کو نہیں جانتے ہوں گے ابھی، لیکن وہ بڑے یعنی تجربہ کار سیاستدان. سیاست تو ان کی ظاہر ہے وہی تھی جو زمانے کی سیاست ہوتی تھی، لیکن ویسے تجربہ کار تھے. تو اس دن تو انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا. تو انہوں نے مجھے کہنے لگے بھٹو صاحب کو، بھٹو صاحب بات سنیں، آپ نے تو ووٹ لے کے لاڑکانے چل جانا ہے، ہم نے بہاولپور میں رہنا ہے، یہ ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میری بہن ہے، میں نے تو خود جا کے ان کو کہا کہ بھی آپ اس میں حصہ لیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری بہاولپور کی ایک سیٹ بڑھتی ہے. اگر بہاولپور کی ایم پی اے آتی ہیں تو ہماری ایک سیٹ بڑھتی ہے اور ہمارے اور بھی چانسز ہمارے بنتے ہیں. تو یہ وجہ پولیٹیکل ریزن بھی ہے. تو میں ان کو بٹرے نہیں کر سکتا، میں اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کیا وہ نہیں توڑ سکتا. تو باقی چاروں نے، ہم جوانوں نے ان کے ساتھ ایگری کیا. تو بھٹو صاحب بجائے ایک کمٹمنٹ پوری کرتے تو بھٹو صاحب اسٹارٹڈ واکنگ اپنا بغیر کوئی جواب دیے ہوئے. تو اچھا سرپرائزنگلی اس وقت ایوب خان نے بھی وہاں وزٹ کرنا تھا. تو پھر میں نے سچی بات میں نے پھر شیم کے نعرے لگائے بھٹو صاحب کے ساتھ. یہ میری بھٹو صاحب کے ساتھ پارک ہوٹل میں پہلی اور یہ میری ان سے ملاقات تھی جو ایکسٹینشن تھی سلسلے کی. بھٹو کے متعلق مجھے کوئی شبہ نہیں تھا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ صرف اقتدار کی سیاست کرتے ہیں اور ان کے آگے کوئی نظریہ، کوئی اصول یا کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا پھر دیکھیے یہ قسمت کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہوتی. تو وہ کیا آپ کے بھی بھٹو صاحب کے ساتھ وہی تقریباً اختلافات ہوئے جو مراج محمد خان کے ہوئے یا ڈاکٹر مبشر کے ہوئے یا اسی بنیاد پہ؟ لیکن میں چونکہ معمولی ورکر تھا اور میں ایلیٹ میں سے نہیں تھا تو میں ظاہر ہے کہ لیڈر بھی نہیں تھا، میں ورکر ہی تھا. 4 رمضان کی میں پیداوار ہوں. تو شیخ رشید صاحب ہمارے لیڈر تھے. پھر وہ دیکھیے نا وہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ان کو لیڈر ملتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو بڑے اس لحاظ سے ریڈیکل تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں صحیح سیاستدان تھے. وہ سیلف لیس تھے. وہ بعد میں میرے غریب خانے پہ لندن میں بھی 2-2.5 سال تشریف رکھے تھے. تو بالکل میرے بزرگ تھے، بھائی اور استاد بھی تھے. تو وہاں پہ سیاسی لیڈروں کا جو پاکستان سے آتے تھے، آپ کا گھر تو بڑا مرکز رہا ہے، اس بات کا تو ہمیں بھی علم ہے. جی وہ بابی نے اور آپ نے کافی لوگوں کی مہمانوں کی مہمان نوازی بھی بہت کی ہے. وہ کھلا تھا جی. وہ صرف ایک آپ یقین کیجئے کہ ایک وقت میں تو وہ پیپل پارٹی کا دفتر ہی بنا رہا. 2-2.5 سال جب تک شیخ صاحب رہے نا تو سارے بزرگ آتے تھے، پارٹی کے لیڈر آتے تھے. تو بے نظیر صاحبہ بھی 2-3 دفعہ تشریف لائیں. تو لیکن سیاسی خلاف اپنی جگہ پہ رہے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی جو بھی آپ کہہ لیں اس کو. تو یہ جناب یہ بات کی باتیں ہیں. پھر وہاں سے پی ٹی آئی میں ٹرانزیشن، وہاں سے پی ٹی آئی کی طرف آپ کی فلائٹ کیسے وہاں سے بنی؟ مجھے پہلے یہ چیپٹر کلوز کر دیجیے کہ جب یہ بھٹو صاحب نے استعفیٰ دیا اپنا ایوب خان کی کیبنٹ میں سے، تو جب بھٹو صاحب تشریف لائے نا بائی ٹرین آئے تھے، یہ بڑے ہسٹوریکل واقعہ ہے. تو یہ تشریف لائے تھے بائی ٹرین راولپنڈی سے لاہور. تو لاہور کے اسٹیشن پہ انہوں نے آنا تھا. میں اس زمانے میں نیشنل مہم پارٹی کا ممبر تھا اور میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا. وہ بھی مزنگ روڈ پہ ان کا دفتر تھا. تو سید عبد المطلبی صاحب کے ہمارے لیڈر تھے. تو میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا اور میرے ساتھ اپنا
میاں افتخار الدین کے صاحبزادے عارف افتخار صاحب، جن کو میں نے سپورٹ بھی کیا تھا بی ٹی میمبر، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو وہ ہم دونوں ہماری پارٹی جو تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بھٹو صاحب جو ہے یہ اپنا عام طور پہ جو نعرہ لگتا ہے کہ یہ سامراج کے یہ ہیں وہ ہیں دس اینڈ دیٹ، تو ہم نے کہا یہ ایوب خان کے خلاف اتنے آواز اٹھائی ہے تو جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں یہ کیا. تو ہم دونوں اکٹھے گئے تھے اسٹیشن پہ میں اس کے ساتھ گیا، اور وہاں پہ تنویر آپ یقین کریں یہ میں اس کو ایسے ایکسپریس کروں گا کہ ایک حشر کا سین تھا. حشر کی جیسے روایت ہے کہ وہاں شور ہوگا اور اپنا آرام ہوگا، بالکل وہ صورت حال تھی. کوئی میرا خیال 1.5 لاکھ انسان وہاں اکٹھے ہوئے تھے. اور وہ جب بھٹو صاحب تشریف لائے تو بھٹو صاحب سٹارٹڈ کرائنگ لائک اے چائلڈ. وہ رومال کا قصہ بڑا اخباروں میں چلا کہ اخبار وہ تو ہی سٹارٹڈ لائک اے چائلڈ. اور وڈ یو بلیو کہ 1.5 لاکھ کراؤڈ ہو رہا ہے. یہ بڑا ہسٹوریکل واقعہ پاکستان. اور ہمارے جیسے جو بدھو لوگ تھے یا سادہ لوگ کہہ لیں کہ ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے جہاں میں کی ہیں بتوں نے خدائیاں کیا کیا. وہاں پہ جناب جب یہ ہوئے تو میں نے عارف سے کہا، میں نے کہا عارف صاحب میں یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے، یہ میرے پاس ایسے لگتا ہے کہ جیسے گوتم بدھ کو جب گیان حاصل نہیں ہو رہا تو جنگل میں چلے گئے تھے چھوڑ چھاڑ کے اپنی وہ بھی بادشاہ کی اولاد تھے نا، راجا مہاراجا تھے، تو چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ گیان ان کو حاصل ہوا تھا. تو بھٹو صاحب بھی اب اس کو چھوڑ کے آئے ہیں اور یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو جب ہم وہاں پارٹی کے دفتر میں گئے تو وہاں پہ یہ تھا کہ یہ سی آئی کی سازش ہے جس میں تو ہمارا اس سے تھوڑا سا نا تھوڑا بدمزگی ہوگی. پارٹی ہمارا خیال کہ نہیں دیکھو یہ آدمی چھوڑ کے اپنا خیال تھا بہرحال. لیکن بعد میں تو یہ وجہ تھی اور خاص طور پہ یہ وجہ کہ جب انہوں نے پروگرام دیا اپنا بھٹو صاحب نے، ایک تو کتابیں انہوں نے لکھی تھی 2-3، یو این ایم میں ان کا ریکارڈ تھا جیسے تقریر کی تھی، آپ کو یاد ہے بڑی فیمس تقریر کی تھی. اس کے بعد کتابیں لکھی، میتھ آف انڈیپینڈنس لکھی اور کتابیں اور لکھی. تو he was highly intellectual، اس میں کوئی شک نہیں. بھٹو جیسا انٹلیکچوئل آدمی میں نے بہت کم دیکھے ہیں پاکستان میں. he was very sharp، he was very یہ کہنا چاہیے نا well versed with his but unfortunately جو اس کے ان کا جو جاگیردارانہ بیک گراؤنڈ تھی نا وہ مزاج میں سے نہیں گئی، وہ ڈومینیٹ کرتا تھا ان کو. تو اس میں میرا ان کے ساتھ انفارچونیٹلی میں نے پہلی پارٹی تو جوائن کی، لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوئی کبھی وہ آتے تھے فلیٹی ہوٹل میں آ کے نا وہاں میٹنگ کرتے تھے. شروع میں جو 20 کارکن تھے نا پہلی کمیٹی کے، لاہور کمیٹی کے، تنظیمی کمیٹی کے، اس میں بھی تھا. ضیاءالدین بٹ بھی تھے، محمود بٹ بھی تھے، اور بھی دوست تھے. تو ہمراز حسن صاحب بھی اسی زمانے کے ہمارے دوست ہیں. تو میں ان سے ہمیشہ اختلاف رہا اس بات پہ. تو بعد میں تو کہہ رہا ہوں کہ پالیسی ہیں وہ سارے دنیا جانتی ہے. تو وہ سب سے بڑا میرا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے پاور تو جنریٹ کی میرے اور آپ جیسے کارکنوں کے یا نچلے طبقے سے روٹی کپڑا مکان کا جو دیا. اور گلبرگ میں جب ماڈل ٹاؤن تشریف لائے کہ یہ کوٹیاں تمہاری ہوں گی، یہ جو بھی سارا ریٹریک بادشاہ تھے وہ. تو لیکن جب وہ حکومت بنی خیر سے تو جناب والا پاور شیئر تو اپنے طبقے سے کی ساری کی ساری. ہاں جی. اور لیکن ریٹرک ہمارے ساتھ تھا.
تو یہ ایک ایسا نمایاں فرق تھا اس میں کہ وہ بھٹو صاحب کے ساتھ پھر وہ بات بنی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی، دیکھیے نا آپ نے پیپل گارڈ بنائی تھی، وہ بھٹو صاحب نے ڈسمینٹل کر دی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اس زمانے میں 15-16 جنرلوں کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا یکسر، کیونکہ عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے. اور فوج بول نہیں سکی تھی. کوئی نہیں بولی، انہوں نے بلا کے کہا تھا سنبھالو تم، ہم سے ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو میں جو مت ہے نا وہاں پہ، یہ کمزوریاں ہماری نہیں ہیں. جب ہم حکومت آتے یا ہمارا صرف مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ میں جرنیل کی مدد سے حکومت میں آ جاؤں تو پھر یہ فوج بھی ہماری ہے اور سارا کچھ ہمارا ہے. تو یہ اپروچ تھی پاکستان میں، ہمیشہ سے یہی رہی، آج بھی یہی ہے. بے نظیر اور بیگم بھٹو صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں. اس خاندان میں سب سے زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ جاگیردارانہ بیک گراؤنڈ نہیں تھی، لیکن وہ بھی ان کی سیاست بھی یہی تھی دونوں کی. بے نظیر کی خاص طور پہ، بے نظیر بڑی کھلم کھلا کہتی تھی نا، تو وہ کہتی تھی کہ میں جنرل ضیاء کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی، باقی سب جنرلوں کے ساتھ بات کرنی تھی یار. That was an open policy. وہاں پہ بھی جو تھا گزارا وہ بہت ہی مشکل اور ناممکن ہو چکا تھا. تو پھر وہاں سے آپ کی ٹرانزیشن، آپ پی ٹی آئی کی طرف گئے، تو آپ کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے اس وقت؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اب دیکھیے میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، میرا قدم بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک عام آدمی ہوں پاکستان کا، اور میں ایم پی بھی رہا، شاید آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں. جی آپ ایم پی بھی ہوئے تھے. جی میری ساری جو تھی اٹھان اور سارا میری تجربہ تھا وہ پاکستان کی ورکنگ کلاسز کے ساتھ تھا. میں نے لیبر پہ بھی کام کیا اپنا، اور مرزا ابراہیم سے بھی نیاز مندی تھی. تو ساری جو تھی نا اپ برنگنگ، جیسے آپ کا سیاسی اپ برنگنگ، وہ ساری سی آر اسلم میں ہمارے بزرگ تھے، اور شیخ صاحب کا تو پتہ ہی، شیخ رشید صاحب، اور میں میاں محمود علی قصوری صاحب. تو یہ جو تھے چیدہ اس زمانے کے، اور سردار شوکت، تو یہ شوکت بھی لیڈر تھے نیشنل پارٹی کے. تو یہ سارا جو ان کا اثر تھا وہ مجھ پہ بہت زیادہ تھا. تو اس سے پھر وہ لیکن اس میں ایک عجیب یہ بات ہوئی کہ جو میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اپریشیٹ نہیں کر سکا، کہ جب ہم پیپل پارٹی میں تھے تو سردار شوکت علی اور دوسرے جو بڑے زبردست سوشلسٹ تھے وہ ملتے تھے کہ یار تو حال تک پیپل پارٹی چ جب ہم نے پیپل پارٹی چھوڑ دی تو وہ بے نظیر کے کیک کاٹتے تھے. اب یہ جو دوگلا پن ہماری سیاست میں تھا نا، منافقت، یہ، اور سب سے بڑی بات تنویر، جو اس بات کا دکھ ہوتا ہے نا کہ ہم نے عوام کو، میں نے ایک سبق سیکھا پاکستان کی پالیٹکس سے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ میں آ جائے، کیونکہ اور تو کسی کو توفیق نہیں ہونی. یا آپ نے سیاسی کارکن کی بات سنی ہے، میں نے صرف ایک بات دیکھی ہے کہ پاکستان کی جو حکمران کلاس ہے، جو ایلیٹ ہے، جو جاگیردار سرمایہ دار ہیں، وہ اور ان کے حواری جو ہیں، اور انٹرنیشنل ان کے جو اپنا ان کے پیٹرن جو ہیں، وہ ایک بات سیکھی کہ پاکستان کے عوام کو حقوق نہیں دینے چاہے ملک ٹوٹ جائے. یہ بات ہے، یہ بات آپ اس کا تجزیہ کریں اور جو بھی کریں. اس پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنا یہی ہوا المیہ. حالانکہ کچھ دوستوں کے حالانکہ جو پروگریسو لوگوں نے نہیں کی، یہ غلط بات ہے. پروگریسو نے ہمیشہ مخالفت کی، لوگوں نے ہمیشہ مخالفت کی. سردار صاحب ہمارے پاس آخری 2-3 منٹ ہے، آپ ذرا کچھ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے حوالے سے بتائیے، پھر ہم بات کو آگے پھر آپ کے ساتھ اور انٹرویو بھی کریں گے. کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا حبیب جالب صاحب کی نظمیں
پاکستان کے متعلق فیض صاحب کی ہم جو ٹھہرے جب بھی اتنی ملاقاتوں کے بعد، تو یہ نہیں کہ نہیں ہوا، موان کیا گیا، بدقسمتی کی سنی کسی نے نہیں. صحیح بات. ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ دوسرا المیہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے صحیح سپوت تھے، جو صحیح محب وطن تھے، جو جن کا دل دھڑکتا تھا عوام کے ساتھ، اور جن کا آج بھی 82-90% ہے، ہم نے ان کو ٹارچر کیا، ان کو ذلیل کیا، ان کو خوار کیا، ان کو سکھ کا سان دے دیا. یہ جو تھی اس کا بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بات صحیح، یہ بات صحیح ہے. ہاں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی وغیرہ کا کوئی ایکسپیرینس اب یہ ٹھیک رہے گا ملک کے لیے، یا اس کو بہت مختصر آپ بتائیے تاکہ ہم پھر اپنی بات کو وائنڈ اپ کریں. جی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ میں لندن میں تھا اور پھر وہی سچی بات ہے، عوام نے جیسے عوام دھوکہ کر، میں بھی عوام میں سے تھا تو میں بھی دھوکے میں دھوکہ کھاتا تھا. تو جناب عمران خان صاحب کے 2-3 مضمون چھپے اخبار میں نا، تو انہوں نے ذکر کیا اپنا مہاتر محمد کا ذکر کیا، علی شریعتی صاحب کا ذکر کیا جو ایران کے انقلابی تھے، اور فرانس فینن کا ذکر کیا. یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. میں نے یہ مضمون پڑھے تو باقی باتیں جو کی وہ نسبتاً، تو یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت زیادہ یہ سوشلسٹ ہے، یہ تو نہیں تھا مجھے پتا، لیکن یہ تھا کہ یہ اب ایک تو اس کی ان کا کرکٹ فیلڈ میں بہت نام کا ظاہر ہے، نام تو ہاؤس ہولڈ نام تھا. دوسرا یہ تھا کہ کرکٹ مجھے بھی تھوڑا شوق رہا، تو یہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ لاٹ آف انرجی میں انرجی بہت ہے یہ ہے. تو میں نے ان کو ملنے کے لیے نا یہ لان اسکیئر میں انہوں نے جلسہ کیا، تو میں بھی چلا گیا تو وہاں پہ آپ جیسے دوستوں نے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے ایم پی رہے ہیں، تو یہ تو جو بھی کہا مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے مجھے نا پکڑ کے ساتھ ہی اسٹیج پہ لے گئے، مجھے اسٹیج پہ بٹھایا، مجھے بہت انہوں نے خوش آمدید کہا اور یہ کہا وہ کہا. تو مجھے انوائٹ بھی کیا کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں تو آپ آئیں دس اینڈ دیٹ. تو سچی بات ہے میں اس وقت کافی فرسٹریٹڈ تھا. پیپل پارٹی بے نظیر سے کافی مایوس تھا، کیونکہ بے نظیر تو خالصتاً میں دیکھتا تھا کہ وہ ایلیٹزم کی شکار ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی اب کچھ آپ نے اس کے بعد ظاہر تھوڑی دیر کے لیے شامل بھی رہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، تھوڑا سا مجھے موقع دیں. ہمارا وقت ہمارے پاس ذرا بہت کم ہے، ہمارے پاس ہم کارڈ دینا جو کارڈ وہ آپ کو اختیار ہے. تو میں نے نا ان کے ساتھ میں جوائن کر لیا. تو جب ان کے ساتھ میٹنگیں ہونی شروع ہوئیں، کافی میٹنگیں ہوئیں، تو کئی جگہ پہ وہ پھر اختلاف رائے بھی ہو جاتا تھا. میرا اپنا سٹانس ان کا اپنا تھا. تو پھر یہ میٹنگوں میں مختصر میں یہ کہوں گا کہ I found him کہ he is not a friend of the people. یہ میں نے ایک بات میں صرف کہوں گا کہ میں نے کہا عمران آپ ایک بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کے ساتھ کون ہے اور آپ کے مخالف کون ہے، آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. میں نے کہا یہ معوذتوں کی لال کتاب میں پہلا مضمون ہے، دوست کون دشمن کون، اور اس کے اوپر ٹائٹل تھا کہ چینی معاشرے میں طبقات کی تقسیم، اور سب ٹائٹل تھا تم دوست کون دشمن کون. تو میں نے کہا وہ آپ نظر دوڑا لیں مہربانی کر کے. میں نے کہا ووٹ وہاں پہ ملتے ہیں کچی آبادیوں میں، کٹریوں میں، چھوٹے شہریوں میں. جو میرا تجربہ تھا، میں جو کہ ایک پریکٹیکل ورکر رہا ہوں، میں نے کام کیا فیلڈ میں. مالٹوں نے ہمیشہ الیکشن جیتے ہیں پی پارٹی میں، جب سارے لاہور میں یہ ہارے تھے تو میں نے ایسا محسوس کر. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری یونین تھی
ہماری اسٹرینتھ تھی وہ غریب لوگ تھے. غریب سے صحیح بات ہے. وہ بات ظاہر ہے وہ آپ نے وہ پی ٹی آئی میں بھی اس طرح سے نہیں دیکھی, عمران خان میں اس میں فرق آیا بہت زیادہ. جی جی ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا وہی پاکستان کو 80% ہے بابا. صحیح ہے. جو تو اصل یہ سامنے آپ کو نظر آتی ہے, یہ الیکشن کرا دینے, ڈھول ڈباڑیاں کرنے, یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت تو یہ کہ آپ نے کہیں عوام کو مضبوط کیا, عوام کو آرگنائز کیا, عوام کو حق حقوق دیے, عوام کے لیے بہتری کے لیے کیے. یہ ہیں آپ کے. بہت اچھی بات چیت رہی آپ کے ساتھ سردار صاحب. ہم آپ کے ساتھ مزید پروگرام بھی کریں گے کیونکہ آپ کی باتیں بہت ساری باتیں سننے والی ہیں جو ہمارے لیے سب کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں. آپ کی جدوجہد, آپ کی یہ سیاسی وابستگیاں اور ان سے آپ نے کیسے ایکسپیرینسز کیے, یہ سارا ہمارے لیے یقیناً بہت فائدہ مند سب سیاسی کارکنوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے. ہم آپ کے ساتھ مزید دوبارہ بھی پروگرام کریں گے. ناظرین, یہ تھے سردار مظہر علی خان جو کہ ہمارے لیے ایک ہماری سیاست میں ایک روشن خیال سیاست کے اندر ایک بہت بڑی شمع ہے اور ہم ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہم آئندہ آپ کے ساتھ مزید مہمانوں کی, مزید ایسے پروگراموں کی جو ایک تسلسل ہے وہ جاری رکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا ورکر ہوں, ایک عام ورکر کے حیثیت سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سردار صاحب. جی السلام علیکم. ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنویر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نقطہ نظر جان سکتے ہیں. اسے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے.